السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کتاب شاہراہ سنت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محبت اور اطاعت کا جذبہ رکھنے والوں کے لیے انمول تحفہ ہے، جس میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ترتیب کے ساتھ جمع کی گئی ہے۔ اس کے مؤلف جو ہے تو وہ مولانا مفتی عبدالشکور قاسمی صاحب ہے۔ یہ بہت ہی زبردست کتاب ہے شاہراہ سنت۔ آج انشاءاللہ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں چند ہدایت اور سنتیں ہیں، انشاءاللہ وہ آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے تو جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلا جو ہے جب بچہ پیدا ہو جائے تو سنتوں میں سے جو ہے سب سے پہلا وہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو دائیں کان میں اس کو اذان دیا جائے اور بائیں کان میں یعنی اقامت کہیں۔ اس کا حوالہ جو ہے یہ معارف الحدیث، یہ جو سنت بیان ہوئی ہے۔ دوسرا جو ہے تو وہ نیز مسلمان بچہ کا پہلا حق یہ ہے کہ پیدائش کے ساتھ ہی ان کے کان میں اذان دی جائے، اور آخری حق یہ ہے کہ اس کی وفات پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اس طرح یہ بتلا دیا گیا کہ مسلمان کی زندگی اذان اور نماز کے درمیان کی زندگی ہے، یعنی مسلمان کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ اذان اور نماز کے درمیان کی زندگی ہے، اور وہ زندگی بس اس طرح گزرنی چاہیے جس طرح اذان کے بعد نماز کے انتظار اور اس کی تیاری میں گزر جاتی ہے۔ دوسرا جو ہے تو اس میں سنت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے بچوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرماتے تھے اور تحنیک فرماتے تھے۔ فائدہ: کھجور یا ایسی ہی کوئی چیز چبا کر بچے کے تالو پر مل دے اور اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال دے، جو خیر و برکت کا باعث ہو، اس عمل کو تحنیک کہتے ہیں۔ کتب حدیث میں تحنیک کے بہت سے واقعات مروی ہے۔ ان سے معلوم ہوا کہ جب بچہ پیدا ہو تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی مقبول اور صالح بندے کے پاس لے جائیں، اس کے لیے خیر اور برکت کی دعا بھی کرائیں اور تحنیک بھی کرائیں۔ یہ ان سنتوں میں سے ہے جن کا رواج بہت ہی کم رہ گیا ہے۔ دیکھیے، اس سنت میں جو ہے تو دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہ جب بچے پیدا ہوتے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے، تحنیک کرتے۔ تو اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آج کے دور میں کوئی اچھا سا نیک صالح بندہ جو عالم دین ہو، نیک دیندار ہو، تو اس کے پاس لے جائے اور اس سے دعا بھی کروائے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحنیک بھی کرتے، یعنی مطلب کھجور مبارک اپنے لعاب کے ساتھ وہ بچے کو دیتے، اور دوسرا اس کے لیے دعا بھی کرتے۔ تو یہ جو ہے یہ سنت جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور اللہ تعالی ہمیں اس کی عمل کرنے کی توفیق بھی دے۔ پھر جو ہے تیسرا صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس بچے کو عطا فرمائے وہ عقیقہ کرے، لہٰذا بچے کی طرف سے قربانی کرو، اس کا سر صاف کرا دو۔ عقیقہ 7ویں روز کیا جائے، اگر 7ویں روز نہ ہو سکے تو پھر 14ویں روز
یعنی 14ویں روز، ورنہ یعنی 21ویں روز آپ کریں۔ دیکھیں صحیح بخاری میں یہ حدیث مبارک ہے، اس میں بتایا نا بچے کے ساتھ یعنی عقیقہ ہے۔ یعنی عقیقہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ آپ کو بچہ یا بچی عطا فرماتا ہے تو آپ جو ہے آپ پر پھر قربانی ہے وہ آپ ضرور کریں گے، اور بچہ یا بچے دونوں اس کا سر جو ہے وہ صاف کریں، اور عقیقہ جو ہے 7ویں روز اس کا عقیقہ کرے۔ اگر 7ویں روز نہ ہو سکو 14واں دن کریں، 14 دن 21ویں روز کریں۔ ابھی 4واں نمبر جو ہے اس میں لڑکے کی طرف سے 2 بکرے۔ دیکھیے عقیقہ جو ہے نا جس طرح بچہ یا بچی کے بارے میں بتایا، تو لڑکے کے لیے جو ہے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری یعنی، اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ عقیقے کے جانور نر ہو یا مادہ ہو، یعنی اگر 2 بکرے ہو یا بکریاں ہو کوئی بات نہیں، لیکن لڑکی کی طرف سے 2 ہے اور لڑکی کی طرف سے 1 ہے۔ اگر وسعت ہو تو 2 ورنہ 1 بھی کافی ہے۔ اگر کسی کا وسعت نہ ہو، لڑکا پیدا ہوا ہو، تو اگر وہ 2 نہیں کر سکتا ہے تو 1 بھی کر دے، کوئی حرج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا تو 1 مینڈا ذبح کیا۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیقہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مینڈا یعنی اس کو ذبح کیا۔ فائدہ اس کا کیا ہے؟ یعنی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں صورتیں ثابت ہیں، یعنی لڑکے کے لیے 1 بکرا بھی اور 2 بھی۔ نیز عقیقے کے جانوروں کے رنگ کی کوئی قید نہیں، اور عقیقہ کے جانور کے متعلق بھی وہی شرائط ہے جو قربانی کے جانور کے متعلق ہے۔ 5ویں جو سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم اپنے آباء و اجداد کے ناموں کے ساتھ پکارے جاؤ گے، لہٰذا تم اچھے نام رکھو۔ دیکھیے 5ویں جو سنت جو ہے اس میں یہ بتایا کہ آپ اچھا نام رکھو، کیونکہ قیامت کے دن جو ہے آپ اپنے آباء و اجداد کے نام سے پکارے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ناموں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب ناموں میں سے زیادہ جو پسندیدہ نام ہے تو وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ فائدہ، ان ناموں کے پسندیدہ ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ اس میں بندے کی عبدیت کا اعلان ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دیکھیے یہ اللہ کو جو 2 نام بہت پسند ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی عبدیت، یعنی اس میں یہ ہے یعنی اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، تو اس ناموں سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، جس کے عبداللہ نام ہو، عبد الرحمن نام ہو، باقی اس کے علاوہ جو بھی نام ہو، لیکن یہ اس کی افضلیت کی طرف اشارہ ہے۔ آگے پھر فرمایا اس طرح انبیاء علیہ السلام کے نام بھی پسندیدہ ناموں میں سے ہیں، چنانچہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادہ کا نام ابراہیم رکھا، اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نام بھی پسندیدہ نام ہیں۔ اس کے علاوہ وہ نام بھی صحیح ہے جو معنوی لحاظ سے اچھے ہو۔ دیکھیں افضل نام جو ہے نا وہ اللہ کے نزدیک جو ہے جو پسندیدہ وہ عبداللہ عبد الرحمن ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے نام آپ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام ایک ابراہیم تھا۔ پھر جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے ناموں میں سے بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں، اور ایسا نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں جس کی معنی اچھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہی رہنمائی ملتی ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھے یا اپنے کسی بزرگ سے رکھوا لے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا جو ہے اچھا نام رکھے۔ اگر وہ اس کو نام کا پتہ نہ ہو یا اس کا مطلب پتہ نہ ہو تو کسی صاحب علم سے رابطہ کر لیں یا عالم دین سے رابطہ کر لیں،
تو وہ آپ کو بتا دیں گے۔ 6واں نمبر جو سنت جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے اس کو چاہیے کہ اس کا نام اچھا رکھے اور اس کو اچھی تربیت دے، پھر جب وہ بلوغ کو پہنچے تو اس کی نکاح کا بندوبست کرے۔ اگر شادی کی عمر کو پہنچ جانے پر بھی اپنی غفلت اور بے پرواہی سے اس کی شادی کا بندوبست نہ کیا اور اس کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہو گیا تو اس کا باپ بھی اس گناہ کا ذمہ دار ہوگا۔ دیکھیے اس میں یہ بتایا گئے ہیں، سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے جو بچے کا حق ادا کرنے میں، کہ باپ کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے۔ جب وہ بلوغ تک پہنچے یعنی وہ شادی کے قابل اس کی عمر پہنچ جائے تو اس کی اچھی جگہ شادی کرا دے۔ اگر وہ نہیں کرے گا، بچہ جب غلط کاموں میں لگے گا، برائی کے کاموں میں لگے گا، تو اس کے ذمہ دار جو ہے نا ماں باپ دونوں ہیں، وہ گناہگار ہوں گے۔ افسوس کہ ہمارے معاشرے میں اس بارے میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کے رسم و رواج کی تقلید میں شادی کو بے حد بوجھل بنا لیا۔ اگر ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی کریں تو یہ کام اتنا آسان ہو جائے جتنا کہ فقط جمعے کی نماز کا ادا کرنا، پھر نکاح و شادی میں وہ برکتیں حاصل ہوں جن سے ہم بالکل محروم ہیں۔ دیکھیں ہم نے خود ہی جو ہے اپنے اوپر ہی اتنا بوجھ ڈالا ہوا ہے کہ شادی بیاہ پر اتنا خرچہ آتا ہے، یہ چیزیں کرنی پڑیں گی، وہ فلاں فلاں۔ تو دیکھیں ہم اگر سنت کے مطابق جو ہے شادی بیاہ کریں تو کوئی بھی بوجھ ہمارے اوپر پھر نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ میں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ہیں جن کا ثواب برابر ملتا رہتا ہے۔ سب سے نمبر 1 جو ہے وہ صدقہ جاریہ، دوسرا جو ہے وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے، تیسرا نیک صالح اولاد جو اس کے لیے دعا گو ہو۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا اعمال کا سلسلہ منقطع یعنی وہ دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 کاموں کے۔ سب سے پہلے جو ہے اس میں بتایا ہے کہ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ میں بے شمار سے کام ہے، لیکن مثال کے طور پر وہ اگر ایک مسجد بنائے یا غریب کے لیے کوئی گھر بنائے، اس کے علاوہ وہ ایک کنواں پانی کے لیے وغیرہ کھودے۔ دوسرا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے، یعنی وہ ایک مدرسہ کھولے، ایک دینی درسگاہ کھولے اور وہ اس کے لیے مطلب جگہ وقف کر دے۔ تیسرا نیک صالح اولاد، یہ بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری زندگی جو ہے آخرت میری اچھی گزرے تو چاہیے کہ اپنے اولاد کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ دینی تعلیم پر بھی توجہ دے، تاکہ بچے اگر دنیا کا فائدہ بھی دے تو آخرت کا بھی بچوں سے فائدہ لیں۔ ماں باپ زیادہ تر یہ سوچتے ہیں کہ ہم بچوں کو پڑھائیں کہ اس کی دنیا اچھی ہو، لیکن ماں باپ سے میری یہ درخواست ہے، گزارش ہے کہ ان کو دینی تعلیم بھی دے تاکہ آپ کے بچے آخرت میں بھی اچھی زندگی گزار سکیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری یہ زندگی عارضی ہے، ہماری دائمی زندگی جو ہمیشہ جو ختم ہونے والی نہیں ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے بھی بچوں کو تیاری کروا دیں، اور اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ جب آپ فوت ہو جائیں تو یہی بچے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اگر آپ نے اسے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی ہو تو اگر وہ جو بھی نیک اعمال کریں گے، اگر وہ نماز پڑھیں گے، وہ تلاوت کریں گے، تو وہ صدقہ جاریہ کنٹینیو ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور انہیں بوسہ دیا اور
دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادہ ابراہیم علیہ السلام کو لیا اور انہیں بوسہ دیا اور ناک لگائی۔ دیکھیے سر یہ بھی ایک سنت ہے، آپ اپنے بچے کے ساتھ پیار کریں، انہیں محبت دیں، تو اس سے جو ہے یہ بھی ایک سنت ہے نبی علیہ السلام کی، پیار و محبت کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ یہ دونوں حضرت حسن رضی اللہ عنہ و حسین دنیا میرے دو پھول ہیں، یعنی دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین یہ میرے دنیا میں جو ہے دو پھول ہیں، اور بالکل ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ یہ بچے جو ہے تو یہ جنت کے پھول ہیں، پھولوں میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے یا بندی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ذمہ داری کو پورا کیا تو یہ بیٹیاں ان کے لیے جہنم سے بچاؤ کا سامان بن جائے گی۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ایک سنت میں سے ایک سنت ہے، جب بندہ یا بندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی بیٹیاں ہیں اور آپ نے اس کی پرورش کی، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس کی شادی بیاہ کیا، تو یہ آپ کے لیے جو ہے یہ ہے حدیث مبارک کی ایک خوشخبری بھی آپ کے لیے، یعنی آپ نے یہ اپنے بچوں کے لیے یا خاص کر کے بیٹیوں کے لیے جتنی زندگی دنیا میں مشقت میں آپ نے ڈالی ہے، اس کے لیے آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، خاص کر ماں باپ، تو یہ جو ہے یہی بیٹیاں آپ کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے، یہ بھی آپ کے لیے یعنی ایک جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے۔ تو یہ حدیث مبارک میں ان ماں باپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جن کی بیٹیاں ہیں وہ بہت خوش قسمت ہیں کہ وہ جو ہے ان لوگوں نے اگر اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کی ہو، ان کی شادیاں کی ہوں اور وہ خوش ہو، تو یہ جو ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچائے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد تشریف لائیں اور امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک پر سوار تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، جب آپ رکوع کرتے تو انہیں آہستہ سے اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا لیتے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، جن کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ ان کی بیٹی کا نام امامہ تھا۔ امامہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے، اور امامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس تھی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ میں ایک زرعی ہار آیا، تمام ازواج مطہرات اس وقت جمع تھی اور امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے گوشے میں مٹی سے کھیل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہار میں اپنے محبوب ترین اہل کو دوں گا۔ سب کا گمان تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائیں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ کو بلایا اور اول ان کی آنکھوں کو اپنے دست مبارک سے پہنچا، پھر وہ ہار ان کے گلے میں ڈالا۔ دیکھیے یہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو نواسی امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچی تھی، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا یعنی زیادہ پیار تھا، اس میں حدیث مبارک میں بتایا گیا، یعنی یہ ایک بچی ہے یعنی لڑکی، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ محبت تھا اپنی نواسی کے ساتھ۔ تو اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں نواسیوں کے ساتھ جو ہے بہت محبت شفقت کے ساتھ
پیار کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، یہ بھی ایک سنت ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے محبوب ترین یعنی جو فرمایا کہ اہل کو دوں گا، سب کا گمان تھا کہ حضرت عائشہ یعنی ہار کے بارے میں بتایا، دیکھو وہ کس کو دیا، اپنی نواسی کو دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم نے یہ پڑھا ہے۔ تو یہ بہت ہی زبردست کتاب ہے شرح سنت۔ یہ مؤلف مولانا مفتی عبدالشکور قاسمی صاحب نے، یہ بہت زبردست کتاب ہے سنتوں کے بارے میں، یہ بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہیں وہ آپ جب اس پر عمل کریں گے تو آپ کے جو معاملات جو ہے وہ عبادت بن جائے گی۔ تو انشاءاللہ اس طرح ہم جو سنتیں ہیں تو ہم خاص کر کے عقیقے کے بارے میں نے آپ کو بتایا، انشاءاللہ اس کے بعد ولیمے کے بارے میں بتائیں گے۔ تو انشاءاللہ مزید ہی اس طرح ہماری کوشش ہوگی کہ جو کتابیں ہیں اس کا بھی بتائیں گے، کون سی کتاب اچھی ہے جس میں سنت کے بارے میں ہو، وہ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔